اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرا سکتا ہے، لیکن آپ کو تشریفاً و تکریماً براق پر سوار کر کے لے جایا گیا۔ اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا، کیونکہ سوار بنسبت پیدل چلنے کے زیادہ معزز ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سواری پر سفر کرایا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں سے زینے کے ذریعے آسمانوں پر جانا۔ جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لیے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر کے آگے سوار ہوئے۔ دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اور ایک چاندی کا تھا، اور ایک روایات میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ عالم بالا کا سفر کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دونوں زینے کے ذریعے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ باب الحفظہ، پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے، اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت 12,000 ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیت تلاوت کی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ پہلے آسمان پر دروگہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا۔ جب آپ سما دنیا یعنی قریب والے آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنستے ہوئے بشاشت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا۔ انہی میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی، لیکن وہ ہنسا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا دروگہ ہے۔ یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لیے ہنستا تو آنکھ کی ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی۔ یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا اس فرشتے سے کہیے کہ مجھے دوزخ دکھائے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یا مالک اے محمد النار، اے مالک محمد کو دوزخ دکھا دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس کو کہیے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا اس کو واپس کر دو۔ فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی، جس پر اس نے ڈھکن ڈھک دیا۔ اب آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب دروازہ کھلوایا تو آسمانوں کی ذمہ داروں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ اوپر پہنچتے رہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ملا اعلیٰ کے حضرات نے یہ سوال کیوں کیے؟ کیا جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے جسے اوپر بلایا نہ گیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرف بڑھانے کے لیے اور ہوشی ظاہر کرنے کے لیے یہ سوال جواب ہوا، اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرامی ملا اعلیٰ میں معروف ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر وہ آپ کے اسم گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سے پہلے سے دروازہ نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لیے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بیچ کر بلایا گیا ہوں۔ جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بارہا آتے رہتے ہوں، وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازہ کھول دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور چونکہ ہر مہمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن معراج کا مہمان بے مثال مہمان ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد، اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا افریقہ چلا گیا، یعنی خاکی انسان خاک ہی پر گھومتا رہا، بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک کا رہنے والا سبع سماوات سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، جہاں اس چہیتے مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقدر کمالہ و جمالہ، چونکہ انسانوں میں سے کوئی وہاں نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نہیں ہے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جائے، تاکہ وہاں کے شائقین اور مقیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے، اور یہ جان لے کہ یہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے، اور جس کے لیے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لیے نہیں کھولے گے۔ در حقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رہیں جو دوسروں کے لیے بھی کھلے رہے ہوں۔ جو ہی کوئی دروازہ کھٹکایا گیا، اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے، اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا۔ اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخیص حاصل ہو گیا۔ پہلے سب نے مہمان کا نام سنا، پھر آپ کی زیارت کی۔ مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھٹکانے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی، اور چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لیے یہ سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلیٰ نہ تھا، اس لیے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ تھا۔ مولا والا کے ساکنین متوجہ ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ دنیا میں استقبال کے لیے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر اچانک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ لا محالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے، لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ کوئین حاصل ہے کہ اگر آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، بنک پڑی، سب حاضر ہو گئے۔ دروازہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔ دودھ، شہر اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ کو لے لینا۔ صحیح مسلم میں جو صفحہ 91 پر روایت نقل کی گئی ہے، اس میں یوں ہے کہ بیت المقدسی میں ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت جو صفحہ نمبر 95 پر مذکور ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرۃ المنتہا کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لے لیا، اور حضرت امام بخاری کی روایت میں ہے کہ بیت المعمور سامنے کیے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ بیت المقدس میں بھی پینے کے لیے چیزیں پیش کی گئی ہوں، اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی گئی ہوں۔ اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ دوبارہ پیش کیے جانے میں عقلاً نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے،
اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بعض مرتبہ بعض راویوں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت صفحہ نمبر 97 پر بھی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قائد اور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ روایات حدیث میں السدرۃ المنتہا صفت مصوف اور سدرۃ المنتہا مصنفات مصناف العالیہ دونوں کی طرح وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا وارد ہوا ہے۔ لفظ سدرہ عربی زبان میں بیر کو کہتے ہیں اور المنتہا کا معنی ہے انتہا ہونے کی جگہ۔ اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کی اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ آنے والے کام پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ جو چیزیں چھائی ہوئی تھی ان کی وجہ سے جو اس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق سے کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا، وہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار سایہ لے سکتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں جب کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے کنویں ہیں جو بیچ میں سے خالی ہے، یعنی پورا کنواں ایک موتی کا ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں، اس میں جو مٹی ہے جس کی سطح پر پانی ہے وہ خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات روحانی تھیاں اجسام کے ساتھ تھیں۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے۔ حضور پر نور کا انبیاء کرام کا بیت المقدس اور آسمانوں میں دیکھنا، اسے یا تو ان کی ارواح مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے یا ماں اجسام انصر یہ کہ دیکھنا مراد ہے کہ حضور کے اعزاز و اکرام کے لیے انبیاء کرام کو ماں اجسام انصریہ کے مسجد اقصی اور آسمانوں میں مدعو کیا گیا، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں جسموں کے ساتھ زندہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، اور احوال برزخ کو احوال دنیا پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لہٰذا کوئی بعید نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اجسام انصریہ کے ساتھ موجود پایا اور انہیں نماز پڑھائی، پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن سے بھی ملاقات کی وہ وہاں اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام تو قبور ہی میں رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اجسام مصالیہ دے کر متمثل فرمایا، اور اسی حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر اوپر آسمانوں میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے تھے اور اب بھی
ان کا دنیا میں آنا اور وفات پانا باقی ہے، اس لیے ان سے جو ملاقات ہوئی وہ اسی جسم کے ساتھ ہوئی جو دنیا میں ان کا جسم تھا، اور چونکہ یہ ملاقات ان کی وفات سے پہلے ہے، اس لیے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اب آسمانوں میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ملاقاتیں ہوئی، ان کی ترتیب کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پھر ان حضرات سے جس سے اوپر ملاقات کرانی تھی وہ لوگ آپ سے پہلے آسمانوں میں پہنچ چکے تھے۔ ان میں جن حضرات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اوپر تشریف لے جاتے رہے اور دوسرے آسمان پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں بعض حضرات نے حکمت بتائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ بتانا تھا جیسے وہ جنت سے نکالے گئے جو اس وقت ان کا وطن معلوم تھا، اسی طرح آپ کو بھی مکہ معظمہ سے مدینے کے لیے ہجرت کا موقع آئے گا۔ مشہور قول کے مطابق چونکہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ منورہ سے کچھ عرصہ پہلے ہی پیش آیا تھا، اس لیے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہجرت کے بعد شروع ہی میں یہودی دشمنی کریں گے اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے کرتے ہی رہیں گے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کیا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اسی طرح آپ کی قریشی بھائی آپ سے دشمنی کریں گے اور جنگ کرنے کے لیے دارالہجرت میں پہنچیں گے۔ پھر جس طرح حسن انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی۔ چنانچہ مکہ معظمہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش مکہ کے لیے وہی بات نکلی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے تذکرے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں بتایا کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی، پھر وہ اپنی قوم میں محبوب ہو گئے، اسی طرح اپنی قوم کی ایذاؤں کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی محبوب ہو جائیں گے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کی قوم نے آپ کو ستایا، اس طرح کے واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش آئیں گے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، لقد اوذی موسیٰ بکثر من ھذا فاصبر۔ ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس میں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج کا موقع دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیت اللہ کی تعظیم قائم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کعبہ شریف بنایا تھا اور عالم بالا میں بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کعبہ شریف کی محاذات میں ہے۔ یہاں زمین پر بنی آدم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور وہاں روزانہ فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی لطیف مناسبت ہے۔ شیخ ابن ابی جمرہ کا ارشاد۔ شیخ ابن ابی جمرہ نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں کچھ حکمتیں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے قریب والے آسمان میں آدم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ وہ اول الانبیاء بھی ہیں اور اول الاباء بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہیں۔ اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ ان کا زمانہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب تر تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
اور امت حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں جنت میں داخل ہوگی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَاهُمْ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور چوتھا آسمان ساتویں آسمان کے درمیان ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بلند تھے، یعنی چھٹے آسمان پر تھے، کیونکہ انہیں کلیم اللہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ اور آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری باپ ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ خلیل کا مرتبہ سب سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے وہ ساتویں آسمان میں تھے، اور چونکہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی بلند ہونا چاہیے، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ نمازوں کی تخفیف کا جو سوال کیا تو پانچویں نماز رہ جانے پر آگے سوال نہ کرنے کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نمازیں کم کرانے کے لیے درخواست کی، اور 5 نمازیں رہ جانے پر جو آگے سوال کی ہمت نہ کی اور فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ 5 نمازوں کی کمی ہو رہی تھی اور اب 5 ہی رہ گئی تھی، تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ گویا کوئی نماز بھی فرض نہ رہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے درواز کرنے پر شرما گئے، اور چونکہ تکوینی طور پر 5 نمازوں کی فرضیت متعین ہی تھی، اس لیے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تخفیف کا سوال کرتے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سب نمازیں فرض نہیں ہیں، البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جو 5 نمازیں رہ گئی تھیں ان کے بارے میں یہ یقین کر لیا یہ تو فرض ہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشاد خداوندی ما یبدل القول لدی سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اور رشک کرنا۔ معراج کی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک غلام یعنی نوعمر شخصیت کی بعثت ہوئی، اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کہ ان کی امت کے لوگ میری امت کے بنسبت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ بطور حسد کے نہیں تھا بلکہ بطور افسوس کے تھا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ میری امت میں مخالفت اور نافرمانی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی امت کو ثواب کم ہوا، اور اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ثواب بھی کم ہوا، کیونکہ امت جس قدر بھی عمل کرتی تھی اس کا ثواب اس کے نبی کو بھی ملتا تھا، کیونکہ وہ ان کی دلالت علی الخیر کرنے والا تھا، اور اس سے امت کا ثواب کم نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فرما برداری کی شان بہت زیادہ ہے۔ عبادت، عطایت، ذکر، تلاوت، حج، تصنیف، تالیف، جہاد، تعلیم، تبلیغ میں یہ امت بہت بہت آگے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، یہ بطور تنقیص کے نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور کرم عظیم ظاہر کرنے کے لیے تھا، یعنی سب نبیوں کے بعد آخر میں آنے والے نبی کو جس کی عمر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ نہ تھی بہت زیادہ برکات اور انعامات سے نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تو تھے جنہوں نے بار بار توجہ دلائی اور ان کی فکر مندی سے بجائے 50 نمازوں کے 5 نمازیں فرض رہ گئیں، اور انہوں نے تو مزید درواز پیش کرنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، وہ لوگ اس سے کم نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر سکے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب میں شرما گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھلا کیا حسد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا تنقیص کا خیال کرتے، انہوں نے تو محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرمایا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟ حضرت اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں۔ مقام خلت کا تقاضا تسلیم اور رضا ہے، جو حکم ہوا مان لیا، آگے سوچنا کچھ نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے، جو کلیم جرأت کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا۔ انہی لوگوں سے بحث و مناظرے میں عمر مبارک صرف ہوئی، آپ کی اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے اور فرما بردار تھے۔ نافرمانوں اور فاسقوں کے رنگ ڈنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور اسی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ و تحیاتہ کی خیر خواہی سے غافل نہ تھے، مگر انہوں نے تقصیر حسنات کو پیش نظر رکھا، جس کی وجہ سے 50 نمازوں کی فرضیت کی خبر سن کر دل باغ باغ ہو گیا اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب یہ خبر ملی کہ کعبہ شریف بناتے وقت میں نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کے ذریعے جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ آج نوازی جا رہی ہے اور اسے رات دن میں 50 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے، پھر بھلا وہ تخفیف صلاۃ کا مشورہ کیوں دیتے؟ کیونکہ وہ تقصیر حسنات کی طرف متوجہ تھے، اس لیے انہوں نے امت محمدیہ کو ایک پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ بلا شبہ جنت کی اچھی مٹی ہے، میٹھا پانی ہے وہ اور چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں سب کچھ ہے لیکن اسی کے لیے تو ہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ جنت اپنی محنت سے ملے گی، اور اس کو اسی طرح سمجھ لیا جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہو، مٹی بھی عمدہ ہو، پانی بھی میٹھا ہو۔ جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اور اس عمدہ پانی سے سنچائی کرے گا تو اس کا پھل پا لے گا۔ لہٰذا دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ ان کو پڑھو گے تو یہاں جنت میں ان کے عوض درخت پالو گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سونے کے تشت میں زمزم سے قلب اطہر کو دھویا جانا۔ واقعہ معراج شریف جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا، پھر اسی طرح درست کر دیا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ آج کی دنیا میں جب کہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا اسے زمزم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہوئی۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو سونے کے تشت میں دھویا گیا تھا، اور یہ برتن جنت سے لایا گیا تھا، کیونکہ یہ برتن جنت سے آیا تھا اور استعمال کرنے والا فرشتہ تھا، اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے۔ سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں ہوئی، اس لیے اسے امت کے لیے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور ایمان و حکمت سے بننے کا یہ مطلب ہے کہ اسے آپ کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لبریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہوگی اور عالم بالا میں جانے کی قوت پیدا ہوگی۔
نماز کا مرتبہ عظیمہ۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیگر عبادات اسی سرزمین پر رہتے ہوئے فرض کی گئی، لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائی، اور وہاں 50 پھر 5 نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب 85 کا رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لیے درخواست کرتے رہے، اور درخواست قبول ہوتی بھی رہی۔ عالم بالا میں بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوتی رہی۔ وہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات ہوئی۔ پھر اس دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی، اور تا قیامت یہ مناجات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے، اس لیے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادات کے لیے لازم نہیں کیے گئے۔ باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں۔ گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادات سے بھی متعلق ہیں۔ پھر نمازی ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتا ہے جو تحیات للہ سے شروع ہوتا ہے۔ بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ تشہد میں انہی الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کیے گئے تھے۔ حاضری کے وقت حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شانو کی طرف سے جواب ملا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے کلمات ادا کیے۔ نماز چونکہ دربار الہی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی، ستھرا سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمی رہے، ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے تشبیک یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیشاب بہانا کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں۔ ان کی وجہ سے حش و خضو باقی نہیں رہتا، جو دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے۔ جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ نماز نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ معراج کرائی۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عالم بالا میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر اور حالق کائنات جلہ مجدہ کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے پر 5 نمازوں کی فرضیت رہ گئی۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے پر ہی 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان فرما دیا۔ پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا۔ جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دیے اور جس قافلے سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا، تو قریش کا منہ بند کا بند ہو گیا اور آگے وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ لیکن اب دور حاضر کے ملحدین واقع معراج کو ماننے میں تعامل کرتے ہیں، اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے، اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک 1 ماہ کی مسافت کیسے طے کر لی، اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سورۃ الاسراء کے شروع میں جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا، اس میں لفظ بعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ نیز اسرا جو سر یسرا سے باب الفعال سے ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ہوا میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سرا اور اسرا سے تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیفہ کا انکار کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود ہی نہیں ہے، اور فلاں فلاں کوڑے سے گزرنا لازم ہے، اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلاں کوڑا سے زندہ نہیں گزر سکتا۔ یہ سب کی سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے کہ جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندے کو جس کوڑے سے چاہے با سلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے۔ ہوا اور سانس لینے کو بھی تو اسی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہی سے بغیر ہوا اور سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی۔ اور کیا سکتے کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا حب سے دم کرنے والے سانس لیے بغیر گھنٹوں نہیں جیتے؟ بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے۔ کسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، محض اٹکلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ، اسے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ حال کی کائنات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں 7 آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، لیکن اصحاب فلسفہ قدیمہ کہتے تھے کہ 9 آسمان ہیں، اور اب جب نیا فلسفہ آیا تو ایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اب بتاؤ ان اٹکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا حال کی کائنات جل جلالہ کا فرمان صحیح ہے؟ سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا اور وہ لطیف خبیر ہے؟ فلسفہ قدیمہ والے آسمان کا وجود تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہتے کہ آسمانوں میں ہر کل الیام نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ فلسفہ قدیمہ والے آسمان کا وجود مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ آسمانوں میں ہر کل سیام نہیں ہو سکتا، یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا۔ اور یوں بھی ان کی اٹکل پچھوں والی بات تھی، کبھی نہ گئے نہ جا کر دیکھا، زمین پر بیٹھے بیٹھے سب ہی کچھ خود ہی طے کر لیا۔ جس ذات پاک نے آسمان زمین پیدا فرمائے، اس نے تو آسمانوں کے دروازے بھی بتائے۔ سورہ اعراف میں ہے اور سورہ نبا میں فرمایا، اور آسمان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا کہ جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہے جنہوں نے یوں کہا آسمان میں ہر کچھ سیام نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال تھا، اور بعض ملحدوں کو ممکن ہے کہ اب بھی اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی پہلے زمانے میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کو کچھ وجہ بھی تھی
کہ تیز رفتار سواریاں موجود نہ تھیں، اور اب جو نئے آلات و ایجاد موجود ہو گئے ان کا وجود نہ تھا۔ اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں دمشق پہنچ جاتا ہے۔ اگر اسی حساب کو دیکھا جائے تو بیت المقدس آنے جانے میں صرف 2-3 گھنٹے خرچ ہو سکتے ہیں، اور رات کے باقی گھنٹے آسمانوں پر پہنچنے میں اور وہاں مشاہدات فرمانے میں اور وہاں سے واپس آنے کے لیے تسلیم کر لیے جائیں گے۔ تو اسی میں کوئی موت نہیں ہے۔ اب تو ایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید در مزید تیز رفتاری عطا فرما دے اور نئی سواریاں پیدا فرما دے جو موجودہ سواریوں سے تیز تر ہو۔ سورہ نحل میں ہے، جو سواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا کہ اس میں موجودہ سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی۔ اب تو ایسے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی پہنچنے والے ہیں، اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہی لوگ جو سفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متردد ہیں، خود ہی بتائیں کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں ان کے خیال میں زمین جو اپنی محور پر گھومتی ہے 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرے سے کروڑوں میل دور ہے، کرن ظاہر ہوتے ہی کتنے سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی۔ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے، پھر واقعہ معراج میں تردد کیوں ہے؟ صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگلا قدم رکھتا تھا، لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی۔ اگر 100 میل پر نظر پڑتی ہو تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک صرف 7-8 منٹ کی مسافت بنتی ہے۔ اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل 15 ہی منٹ خرچ ہونے کا حساب بنتا ہے، اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لیے بچ گئی۔ اور آج کل جدہ سے دمشق تک ہوائی جہاز سے 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اگر اسی کے مطابق غور کیا جائے تو 2-3 گھنٹے بیت المقدس آنے جانے کے لیے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لیے تسلیم کرنے سے کوئی چیز بھی مانیے نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے اور تصدیق کرے۔ وَالْمُرْتَابُونَ هُمُ الْحَالِقُونَ۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور میں دعا کرتی ہوں جہاں کہیں رہے ہنستے مسکراتے رہے، سدا شاد و آباد رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور حضو کے ساتھ پڑھنے کی نماز کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔